دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، صلاح الدین ایوبی کی نئی آنے والی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملکہ وکٹوریہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کمانڈر جو کہ دوڑتا ہوا اس کی جانب آ رہا ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ، قدس پر حملہ ہو گیا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ حملہ کس نے کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کیا ان کا لباس تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب، ان کا لباس صلیبیوں جیسا لباس ہے اور وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ قدس پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو یہ سن کر وکٹوریہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون ہم پر حملہ کر سکتا ہے؟ تو وکٹوریہ اپنی کرسی سے اوپر کی جانب اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے چلو ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کس نے حملہ کیا ہے۔ اور باہر کی جانب صلیبی جو کہ ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر نیچے زمین پر گرا رہے ہوتے ہیں اور قدس کی ہر گلیوں میں صلیبی ہی صلیبی ہوتے ہیں اور وکٹوریہ جو کہ اپنے محل سے دوڑتی ہوئی باہر یعنی کہ جہاں پر حملہ ہو جاتا ہے وہاں پر آ رہی ہوتی ہے۔ تو سارے سپاہی جو کہ اپنی جان کھونے میں مصروف ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی فوج جو کہ ان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، تو سارے فوجی کہتے ہیں اپنے اپنے ساز و سامان لو اور ان پر ٹوٹ پڑو۔ تو کچھ صلیبی وہاں پر قتل کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس ایک ایک کو قتل کر کے آگے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سپاہی اتنی تیزی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ ان کا کمانڈر بہت بڑی فوج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا ہو، جیسے انہوں نے حملہ کیا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو وکٹوریہ آگے کی جانب دوڑتی ہوئی سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ سپاہیوں قدس کے ہر گلی دروازے بند کر دو۔ تو سارے سپاہی دوڑ کر ان دروازوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ سپاہی قدس کے میدان یعنی کہ صحن میں پہنچ جاتے ہیں اور ملکہ وکٹوریہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی تلوار سے دشمنوں کو ایسے کاٹ رہی ہوتی ہے جیسا کہ مولی گاجر کاٹی جاتی ہے، ایسے وہ ایک ایک کر کے سب کو کاٹ رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ سپاہی تیروں سے ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو کچھ سپاہی اپنی اپنی تلوار اور ڈھالوں کے سہارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وکٹوریہ کو بہت غصہ ہوتا ہے، وہ اپنی جوش و خروش سے ان سب کو مار رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو مار ڈالوں گی، آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ آپ قدس پر حملہ کریں؟ تو وکٹوریہ کا کمانڈر جو کہ وکٹوریہ کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بہادری سے لڑتے ہوئے ان صلیبیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ صلیبی ان کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں، تو وہ بھی ان پر ایک ایسا حملہ آور وار کرتا ہے کہ وہ ان کے ہوش ہی اڑا ڈالتا ہے۔ تو مین دروازے پر پہنچنے والے کچھ سپاہی یعنی کہ مارے جاتے ہیں۔ تو ملکہ وکٹوریہ کا کمانڈر کہتا ہے ملکہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ تو ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے میں ان سب کو مار کر یہیں رہوں گی اور میرا قدس ہے، میں قدس کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی،
یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں دے اجازت اللہ نگہبان۔